انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیزان محترم، آئیں ہم اور آپ سب مل کر قائد اعظم، رہبر اعظم، نیر اعظم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی شان میں ہم حافظ شمیم صاحب قبلہ سے اور حضرت استاذ محترم اور قاری صاحب قبلہ سے خوبصورت انداز میں آپ کی تعریف سن رہے تھے، اسی عظیم آقا کی بارگاہ میں کہ جن کا تعارف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت ان لفظوں میں کرواتے ہیں، کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس عظیم نبی کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے باوز بلند درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائی سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مصطفیٰ فرماتے ہیں، صادق مصدوق نبی فرماتے ہیں، وہ نبی فرماتے ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا، قیامت کے دن وہ میرے نزدیک ترین ہوگا۔ تو اگر حضور کی صحبت چاہتے ہیں تو پھر کثرت سے اور باوز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ پڑھا ہے اور اس میں اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی تعریف کی اللہ نے، کہا رمضان کا مبارک مہینہ، مہینے تو 12 ہیں لیکن ان 12 میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس کا نام کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کا جو عظمت ہے، اس کی جو عظمت کا سبب ہے، اس کی جو فضیلت کا سبب ہے وہ خود بیان فرما دیا۔ مولا کیا رمضان اتنا مبارک کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذی انزل فیہ القرآن، یہ مبارک اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا یہ جو عظمت ہے کیا یہ کم ہے؟ اے قرآن پڑھنے والے، اے خدا کو ماننے والے، یہ کم عظمت نہیں ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے اس میں۔ جانتے ہو کون سا ہے قرآن؟ شرافت، صداقت، دیانت ہے موتی۔ یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ یہ قرآن کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن وہ ہے کہ پڑھنے والے کو پڑھنے شروع کرتا ہے۔ جب پڑھنے والا تو پڑھنے والے سے کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کسی انسان کے لکھی ہوئی کتاب کو نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی بدلتی نہیں۔ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کہ جو رمضان کی فضیلت کا سبب بنا، جو رمضان کی عظمتوں کا سبب بنا، جب ہم اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ان تمام آیتوں کے درمیان ایک آیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ آیت ہمیں بالکل کلیئر کٹ ایک پیغام دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیت ہمیں کہتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو ہم ان پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔
ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکتیں اصل میں ہیں کیا؟ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بندوں کے اندر دینداری آ جائے گی، یہ سب سے بڑی برکت ہے، اور اس ضمن میں ساری برکتیں موجود ہیں۔ مال میں کمی نہیں ہوگی، عزت میں کمی نہیں ہوگی، شہرت میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں آپ کو جب عظمتیں مل جائیں گی دین کی تو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے اے بندے کان کھول کے سن لیں، اگر تم بستی والے بس صرف ایمان لے آؤ، دل میں سوچو، ذرا دیکھو کیا تمہیں اللہ پر ایمان ہے، کیا تمہیں مصطفیٰ پر یقین ہے، تو پھر سن لو جو کچھ اللہ نے نازل کیا اپنے حبیب پر، ان تمام چیزوں کو دل سے سچا جانو اور زبان سے اس کا اقرار کرو، یہی ایمان ہے۔ جب یہ آ جائے تو پھر واتقوا، تم جو ہے پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اب جب تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایمان لانے کے بعد متقی نہیں بنو گے، تقوی شعار نہیں بنو گے، پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، گناہوں کا بازار نہیں چھوڑو گے، تو پھر سنو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں یہ جتنی خشکی اور تری کے معاملات تم دیکھ رہے ہو، اس میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں جتنی تباہیاں ہو رہی ہیں، خشکی میں جتنی تباہیاں ہو رہی ہیں، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت بدلنے کا، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی مسلمانوں پر جو یہ پریشانی آ رہی ہے یہ مسلمانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اے ایمان والو اگر تم متقی بنو تو رحمتیں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، سبحان اللہ، اور یہ حدیث کتنی پیاری ہے، اس حدیث کو سنیے پھر انشاءاللہ ہماری بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا عزت تخذ الفی دولا، جب غنیمت کے مال کو لوگ ویسے ہی وصول کرنے لگیں اور اپنا ذاتی مال سمجھنے لگیں، جب لوگ حکمران لوگ مال کو جو ہے نا سارا مال چاہے وہ عوام کا ہے چاہے کسی کا ہے کسی بھی مد میں آیا ہے اس کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے اور اس میں کوئی رعایت نہ ہونے لگے، تب ایسا ہوگا۔ کیسا ہوگا تو آگے حضور نے اور بہت کچھ بیان فرمایا ہے، فرمایا عزت تو خزل فیء دیولن، جب مال غنیمت کو اور دوسرے حق رکھنے والے مال کو بھی لوگ اپنا مال سمجھنے لگے، والامانت مغنمن، جب امین اور امانت والے مال کو لوگ غنیمت کا مال سمجھنے لگے، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ سمجھتے یہ تو ہماری ہے۔ والزکاۃ مغرمن، جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے، زکوٰۃ دینا لیکن دل کو اپنا بوجھل بنا کر کے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیتے وقت ان کو ایسا لگے کہ یہ تو ہمیں کوئی جو ہے نا بہت بڑی چٹی لگائی دی گئی ہے، یہ تو ہم پر کوئی نا تاوان ڈال دیا ہے کسی نے۔ والزکاۃ مغرمن، جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، جب لوگ علم حاصل کریں دین کے لیے نہیں غیر دین کے لیے، دنیا میں بڑا رتبہ پانے کے لیے بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے جب لوگ تعلیم حاصل کریں، جب لوگ پڑھائی حاصل کریں اس نیت سے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے بلکہ اس نیت سے کہ ہمیں دنیا کیسے کمانی ہے، ہمیں جو ہے بنگلے کیسے بنانے ہیں، ہمیں گاڑیاں کیسی بنانی ہے، جب ایسا ہونے لگے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب ایک شخص اپنی بیوی کا غلام بن جائے، رن مرید ہو جائے، جب اس طریقے سے بیوی کی جو ہے نا حمایت اور بیوی کی جو ہے نا غلامی کرنا شروع کر دے، اور پھر آگے کیا ہو وَأَقَّ أُمَّهُ، جب اپنی ماں کی کھلم کھلا نافرمانی شروع کر دے، ماں کی نافرمانی شروع کر دے، بیوی کا غلام بن جائے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی نہیں
نہیں بلکہ یہ بھی ہو جائے کیا کا ادناہ صدیقہ و اقصا اباہ، جب دوستوں کے قریب ہو جائے باپ سے دور ہو جائے۔ ہوٹل پہ جا کر ٹھنڈے پلانے ہیں تو دوستوں کو پلانے ہیں، 500 روپے جیب میں کما کے لایا ہے تو رات میں اڑانے ہیں تو دوستوں کے ساتھ اڑانے ہیں۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ سے دوریاں ہیں، باپ جب مانگے پیسے تو پیسے ہی نہیں ہے، جیب خالی کر کے بتا دے، اکاؤنٹ خالی کر کے بتا دے۔ دوستوں کے پاس تو بریانی بھی کھاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، گٹکے بھی کھاتا ہے، سگریٹیں بھی پیتا ہے، بیڑیاں بھی پیتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہتھائی میں گزار دیتا ہے، لیکن باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب ایسا ہو جائے، آج بتائیے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا فرمان سنیے، صادق مصدوق نبی ہے، یہ بولتے اپنی مرضی سے نہیں ہے، خدا کی مرضی سے بولتے ہیں۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب لوگ اپنے دوستوں کے قریب ہو جائیں، وہ اقصا اباہو، اور اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ سے دور ہو جائیں، باپ سے کبھی پیار سے بات نہ کریں لیکن دوستوں کے ساتھ ہتھائیاں کرتے پھریں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں لوگ چلانے لگیں، جب لوگ مسجدوں میں چلانے لگیں۔ عید کے موقع پہ ہم نے مسجدوں میں نمازیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، جمعے کے دن اور الوداعی جمعہ میں آپ دیکھنا حساب کے نام پہ کہیں لڑ رہے ہوں گے، کہیں امام کے نام پہ لڑ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ حد ہو گئی۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جناب جو ہے افطاری میں آئے تھے حضرات سارے مل کر کے اور صاحب کو کھجور پر جھگڑا ہو گیا اور کھجور پر لوگوں نے ایک دوسرے کا سر توڑ دیا۔ حالات یہ ہو گئے ہیں، مسجدوں میں لوگوں نے اکھاڑا بنا لیا، اور آج کل لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں، کیونکہ جمعے کے نمازی رہے یا عید کے دن نمازی بن کے جاتے ہیں تو پھر وہ کس مقصد سے جاتے ہیں اللہ اکبر وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں لوگ چلانے لگے، شور کرنے لگے، لڑائیاں کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، تو تیری کے پر آ جائیں، کسی کی پگڑی اچھالیں، کسی کا گریبان پکڑیں، جب ایسا کچھ ہونے لگے، یہیں تک نہیں حضور نے فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جب قبیلے کے سردار، قوم کا مکھیا نافرمان قسم کا ہو، فاسق قسم کا ہو، اس کو تقوی بالکل پسند نہ ہو، اس کو پسند ہو شرابیں پلانا، اس کو پسند ہو جوا کھیلنا، اس کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ تم مسجد کو آباد کرو، اس کو بالکل پسند نہیں ہے کہ قرآن کی محفلیں لگاؤ، بالکل وہ تو نافرمان ہے، اور جو نافرمان ہے وہی قوم کا سردار بنے۔ جب ایسا ہونے لگے وَقَانَ الزَّعِيمُ القوم اکرمہ، قوم کا نکما آدمی، ذلیل قسم کا آدمی، ڈاکو قسم کا آدمی، چوریاں کرنے والا آدمی، کسی کے پیشانی پہ گن کو پوائنٹ پہ رکھ کر کے کہنے والا لے کر یہ زمین میرے نام، یہ اتنی بکریاں تو میرے نام کر ورنہ میں تجھے چاقو مار دوں گا، چاقو دکھا کے ایسے نکمے لوگ جب قوم کے سامنے آئے تو قوم ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ وَقَانَ الزَّعِيمُ الْقَوْمُ أَكْرَمَهُ، جب قوم کے نکمے قسم کے لوگ، ڈاکو قسم کے لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں اور کہیں ہم بھی چودھری ہیں تمہارے، ہم بھی تمہاری عزت ہیں، ہم تمہارے فخر ہیں، ہم تمہارے لمبردار ہیں، اس طریقے سے جب ایسا ہونے لگے، اور مزید فرمایا کہ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، جب لوگوں کی عزت تقوی کی بنا پہ نہ ہوتی ہو، علم دین کی بنا پہ نہ ہوتی ہو، اس کے شر کی بنا پہ ہوتی ہو کہ بھائی اس کی جو نس، میری جو نس ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اگر میں نے اس کی عزت نہیں کی، اس کی تعظیم نہیں کی تو یہ چوراہے پہ مجھے ذلیل کرے گا۔ لوگوں کی عزت اس کے شر سے ہوتی ہو، اس کے تقوی کی بنا پر نہ ہوتی ہو، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنا پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اے لوگوں سن لو، اللہ کے نزدیک تم میں معظم ترین وہ ہے جو تم میں متقی ہے۔ تقوی اختیار کرو، تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اگر گناہوں سے بچاؤ گے تو اللہ کے یہاں معزز ہو جاؤ گے، معزز ترین ہو جاؤ گے۔ لیکن جناب حضور نے فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے، جب شریر لوگوں کی عزت اس کے شرارت کی وجہ سے ہونے لگے، اور حضور نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ،
ناچنے والیاں عام ہو جائیں، میوزک عام ہو جائے. اب تو جیب جیب میں ناچنے والیاں ہیں، اب تو جیب جیب میں میوزک ہے. حضور فرماتے ہیں، مصدوق نبی فرماتے ہیں، صادق نبی فرماتے ہیں وَظَهَارَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں اور جب میوزک عام ہو جائے، میوزک کے اوزار عام ہو جائیں، اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ. جب شرابیں پی جانے لگیں، جو شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے، جس کو حدیث میں ام الخبائث کہا گیا، اور نص موجود ہے کہ اے لوگو آج کے بعد تم پر شراب اور جوا حرام ہے. وہ جب عام ہو جائے، کوئی اس کو عیب ہی نہ سمجھتا ہو. پہلے ایک دور تھا کہ گاؤں میں کوئی نہیں ملتا تھا شراب پینے والا، لیکن اب تو ہر گھر میں ایک دو، خاندان میں 3-4 لوگ مل جاتے ہیں. حضور نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ. جب شرابیں عام ہو جائیں، اللہ اکبر. اور فرمایا گیا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. جب اس امت کے آنے والے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو لعن کریں، تان کریں. آج بھی اگر قبر کی بات کرو، حشر کی بات کرو، جیسے ہمارے لوگ کرتے آئے ہیں، حضرت ابو بکر خدا کا خوف کی بات کرتے آئے ہیں، حضرت عمر کرتے آئے ہیں، حضرت عثمان کرتے آئے ہیں، مولا علی کرتے آئے ہیں، تمام صحابہ کرتے آئے ہیں، تابعین کرتے آئے ہیں، تبع تابعین کرتے آئے ہیں. وہ خود خدا سے ڈرتے آئے ہیں، خفیہ تدبیر سے ڈرتے آئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے اس زمین پر جتنے اولیاء موجود ہیں وہ سب بھی خدا سے ڈرتے آئے ہیں اور خدا سے ڈرنے کا پیغام دیتے آئے ہیں. لیکن جناب آج کل ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جیسے ان کو قبر کے بارے میں بتاؤ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی پھر وہی اپنی پرانی باتیں، دکیانوسی باتیں لے کے بیٹھ گئے. کیا ہمارے وہ پہلے کے لوگ سیانے نہیں تھے جو خوف خدا کی باتیں کرتے تھے؟ سیانے تھے، سمجھدار تھے. تو آج کل ہم لوگ لان تان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو حضور نے یہ فرما دیا تھا بہت پہلے کہ ایک دور ایسا آنا ہے کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پچھلے والے لوگوں کو جو پہلے گزر چکے ان کو لان تان کریں گے. ان کو کہیں گے یار وہ کوئی آدمی تھے، ہم جی رہے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے تو انہوں نے بنگلے نہیں بنائے، اس لیے تو انہوں نے یہ نہیں بنایا، انہوں نے تو یہ نہیں بنایا. کہا کہ ایسا بھی دور آئے گا. اللہ اکبر. اس وقت جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی، اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ رو رہے ہیں. کبھی پیر صاحب قبلہ کے پاس 11,000 کا نذرانہ لے کے جاتے، پیر صاحب دعا کرنا اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے. بھائی اللہ کی طرف سے مہربانی کب ہوگی؟ جب یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں. پیر صاحب کیا کریں گے تیرے، یا تیرے مولوی صاحب کیا کریں گے؟ جبکہ حضور فرما چکے کہ جب یہ گناہ ہوں گے فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا. کس چیز کا انتظار کرنا؟ یا تو توبہ کر لے. اگر توبہ نہیں کرتا ہے بستی والوں کان کھول کے سن لو، اگر یہ گناہ کرو گے تو پھر تم یہ چاہو کہ اللہ کی مہربانی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، یا مولوی صاحب کو نذرانہ دے کے کہیں کہ لو مولوی صاحب ہماری بخشش کروا دو، ہمارے لیے دعائیں کر دو، کوئی تعبیز دے دو، بیڑا پار ہو جائے. تو فرمایا حضور نے فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، ان 14 چیزوں سے توبہ کر لو. توبہ نہیں کرتے تو پھر اس چیز کا انتظار کرو. یا رسول اللہ کس چیز کا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا ریحاً حمراء، سرخ ہوائیں چلے گی، لال ہوائیں چلیں گی، تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی، تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گی. وہ لال ہوائیں کس انداز کی ہوں گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا وَقَذْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ، وہ تمہارے چہرے بدلا دے گی، وہ تمہارے چہرے مصیبتوں میں ڈال کر کے تمہیں جو ہے نا نچوڑ کے رکھ دے گی. تم پر پتھروں کی بارش ہوگی. ابھی پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، ابھی تمہارے مکانوں پر ہی بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. وہ وقت آنا باقی ہے اگر ان نیکیوں کو نہیں کیا اور ان گناہوں کو نہیں چھوڑا جو ابھی حضور نے بتائے ہیں. اگر ان گناہوں کو نہیں چھوڑا، ایسا چلتا رہا سلسلہ، تو ابھی تو تم پہ پتھر بھی برسنے ہیں، وَقَذْفًا بھی ہونا ہے، وَخَسْفًا بھی ہونا ہے. ابھی تو تمہیں زندہ زمین پہ گاڑا جانا ہے. اور وہ بولیاں، وہ آوازیں آ رہی ہے، ہم تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیں گے. یہ بات حضور کی کہی ہوئی ہے. 1450 سال پہلے حضور نے یہ بات کہی ہے. کیا کہا ہے حضور نے؟ جب یہ قوم ایسا ایسا کرے گی وَخَسْفًا، تو اس قوم کو زندہ گاڑ دیا جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، ان کے چہرے بتائیں گے زمین پر یہ سب سے لوگ مظلوم ہیں.
یہ سب سے زیادہ ستائے ہوئے ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکالے ہوئے ہیں، ان کی عزتیں تار تار ہوئی ہے، ان کے چہرے بچائیں گے، ان کی چہرے تبدیل ہو جائیں گے، ان کی داڑھیوں میں رونق نہیں رہے گی، ان کی پیشانیاں کہ جو آج عطر سے سجتی ہیں، ان کے وہ بال جو آج نائی جو ہے نا خوبصورت بناتا ہے، ان بالوں میں جو ہے نا کنگھی نہیں ہوگی، ان بالوں میں تیل نہیں ہوگا، بلکہ ان بالوں میں ریت کے ذرے گھسے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ گناہ نہیں چھوڑے تو ایسا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے آئیں گی یہ نشانیاں جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، تسبیح کا دھاگا جب ٹوٹ جائے تو من کے کیسے آتے زمین کی طرف، کتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے گناہ جب ہو جائیں گے یہ 12-13، تب اس طریقے سے اللہ کی نشانیاں پے در پہ تم پہ آئیں گی، تمہیں نوچ نوچ کے کھا جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا تقوی کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے، بس یہ آخری بات اور بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم فاتحہ لگائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا آئے گا ایک دور کہ جس دور میں لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں۔ تو صحابہ تھے، وہ صحابہ نے بڑا تعجب والے انداز میں کہا یا رسول اللہ ایسا آئے گا دور؟ حضور نے فرمایا اس سے بدتر آئے گا، اس سے بدتر آئے گا۔ کہا اس سے بھی بدتر آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اس سے بدتر یہ آئے گا کہ لوگ نیکی سے روکنا تو دور کی، نیکی کا حکم دینا تو دور کی بات، بلکہ نیکی کو برائی سمجھنے لگیں گے اور برائی کو نیکی سمجھنے لگیں گے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا دور آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا بھی دور آئے گا، اور جب ایسا دور آئے گا نا تب میری امت کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کی نہیں چلے گی۔ نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب سے اپنی قوم کو نہیں بچا پائیں گے، ان کی دستاریں، ان کے جبے، ان کا تقوی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، لیکن اللہ کا عذاب پے در پہ آئے گا۔ آج بتائیے گانے کو کوئی گناہ سمجھ رہا ہے؟ فلم بینی کو کوئی گناہ سمجھ رہا ہے؟ عام سی بات ہو گئی۔ نمازیں چھوڑنا اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ ہمارے یہاں تو حال یہ کہ رمضان المبارک کے احترام نا احترام کرنا رمضان کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے یہاں تو بے حرمتی ہے، رمضان کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ لوگ 11 بجے فاتحہ لگا رہے ہوتے ہیں، 12 بجے لوگ فاتحہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور خوب دبا کے لوگ بکرے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کی بے حرمتی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس پر اسلامی سزا بنتی ہے۔ عزیزان محترم، تو لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھ رہے، لیکن حضور کا فرمان بھی تو سچا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ کے عذاب سے اس قوم کو کوئی نہیں بچا پائے گا، یہاں تک کہ ان کے نیک لوگ بھی نہیں بچا پائیں گے، ان کا تقویٰ بھی اپنی جگہ پہ دھرا کے دھرا رہے گا، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا تو کریں کیا۔ اور یہی حال ہے، آج جاؤ آپ کسی خانقاہ پہ، کسی عالم دین کے پاس جاؤ، عالم ربانی کے پاس، وہ اندر ہی اندر سے کڑ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یو پی میں کیا ہو رہا ہے، اتراکھنڈ میں کیا ہو رہا ہے، جناب دلی میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہ جنگ بندی ہوگی، اب پھر وہ شروع ہو گیا معاملہ۔ تو جناب علماء مشائخ سارے پریشان ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ بات حضور نے کہی تھی، اگر تم گناہ کو گناہ سمجھو تو ٹھیک ہے، اور اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھو گے تو پھر تمہارے نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کریں تو کریں کیا، اور اللہ کا عذاب پھر آ کے رہے گا۔ اس لیے ضرورت ہے آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آزمائش کی گھڑیاں ہمارے تک آئیں، ہم پہلے ہی اپنے دل کو صاف کریں، تقوی کی طرف آئیں، ایمانیات کی طرف آئیں، اصولوں کی طرف آئیں۔ مولا سے دعا ہے اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو متقی بنائے، نیکوکار بنائے۔ اور یاد رکھو یہ رب کا فرمان ہے، ہم ہر فاتحے میں یہ آیت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔
اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری زندگی میرے صحابہ تمہارے لیے بہتر یوں ہے جب تم پر کوئی مسئلہ آ پڑتا ہے تو تم مجھ سے پوچھ لیتے ہو، کلام ہم لوگ کر لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نیکی کرتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب تم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے اور میں اس کے لیے خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ اے لوگو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، گنبد خضرا کے مکی کی طرف دیکھو، اور گناہوں کو ان کی وجہ سے چھوڑ دو، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لٹایا نہیں۔ بس حضور کے صدقے سے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم نیکی کریں گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے، اور گناہ کریں گے تو حضور کے دل پہ رنج پہنچے گا، حضور کے دل کو تکلیف ہوگی، حضور کو رنج نہ پہنچائیے، مصطفیٰ کو خوشیاں پہنچائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ